دوستوں آج ربیع الثانی کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لو، گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا، رزق چھپڑ پھاڑ کر ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الثانی کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق دولت شہرت آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر دولت گاڑی چاہیے، تو آج ربیع الثانی کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، اسی طرح سے ربیع الثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، اور یہ مہینہ دین اسلام کی دوسری بہار کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اور آج اس مہینے کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کے دن ہے۔ آپ کے حوالے ایک ایسا شاندار عمل کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا خاص عمل ہے، گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن بہت ہی خاص دن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ رب العالمین اپنی غیبی مدد بھیجتے ہیں تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بس ان جعلی پیروں فقیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کی بنیادیں ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے اندر مسائل جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور مسئلے بھی پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا خوبصورت اور بہت زیادہ پائیدار، اور یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، یہ دن بہت خوبصورت دن ہے، تو لہٰذا اس دن کا یہ کامل عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ربیع الثانی کی 24 تاریخ اور آخری ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں،
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की ज़ात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी, और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में
تمام تسبیحات، اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔
इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू ये हमारी जीने का मकसद है और अल्लाह पाक की पाकी को भी बयान करता है, अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। आप लोग जितनी ज्यादा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को राजी हो जाता है, उस बंदे से खुश हो जाता है जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। तो अल्लाह वालों, आपने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने बहुत ही खास अमल, बहुत ही खास वजीफा सूरह कौसर को पढ़ा, चौथे नंबर पे या कहारू या जब्बारू को पढ़ा। कोशिश करें कि अपने साथ कोई पानी का गिलास रखें, कोई पानी का गिलास या जग वगैरह या सुराही टाइप जो आपको बेहतर लगे उसको रख लें, उस पर दम करें, फूंक मारे और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाए। उसके बाद फिर दुआ करना शुरू करें, फिर दुआ मांगिए। अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। दुआ मांगने के तरीके मैंने पहले भी कई बार सिखाए हैं, तो कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में रोते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपना जरूर रहम फरमाएगा, जरूर करम फरमाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।